تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہوں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مومنین سے. تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ بتائیں آپ چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. مطلب ایسی ذوق کے لیے بات کی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. محبت لیے دعائیں اللہ تعالیٰ کی. ہم بیٹھے ہیں نماز جو پڑھی ہے مسجد میں جو آئے ہیں اسی کی توفیق سے ہے. ذکر کی مجلس سے بیٹھے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد نیت کو صحیح کر لینا. کیا ہے؟ اللہ کی. یہ سوچ رہے ہیں ہر عمل کا مقصد صرف ایک ہی. وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. ثواب کو چکر میں نہ ہے. نیت صحیح ہوگی تو ثواب ملے گا. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ اتنا ثواب ہے، یہ کام ہم کر رہے ہیں اتنا ثواب ہے. وہ تو جو آپ کریں گے ملے گا ہی ملے گا بھائی. وہ تو ملنا ہی ملنا ہے جب آپ کام کریں گے. یہ تو ڈیفینیٹلی ہے. اس میں انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ثواب تو ہے ہی جو آپ کام کریں گے کے اوپر. لیکن یہ عمل جو ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے. یاد رکھیں کہ جس نیت سے آدمی کام کرتا ہے اللہ اسی نیت کے مطابق پھل دیتا ہے آدمی کو. بغیر نیت کے بھاگا ہوں میں ٹھیک ہوں میری کوئی نیت نہ نماز کی، مجھے یہ کسی قسم کے مطلب پتہ ہی نہیں کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. اگر نماز پڑھ لی تو کس نیت پہ دے اللہ تعالیٰ؟ تب تک اس کو پتہ نہیں کہاں مانگنے آئے کہ مجھ سے آئے نماز پڑھ لی. ہر عمل ہر نیکی کا ثواب اللہ پاک انسان کو دیتے ہیں اس کی نیت پہ عطا فرماتے ہیں. سارا گیم ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے انسان کی نیت پہ رکھا ہے. تو ہمیں ایک نیت تو یہ پکی کر لینی چاہیے کہ شیطان ہمیں ادھر ہونے نہ دے کہ جو کام بھی ہم کریں گے زندگی میں نیک ہونے کا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ایک اللہ کی بس. اگر اس عمل میں یہ محبت نہیں ہے مقصد پورا نہیں ہوتا. ہم تو بھائی کیوں آئے نماز پڑھنے؟ ہم تو اس لیے ہیں ثواب تو دے گا اللہ. ہمیں ثواب گنے بھی کبھی نہیں. آپ روز جنت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہے جنت تو ملے گی الحمدللہ. جب جنت ملے گی تو وہ جو جنت میں باتیں ہیں وہ بھی ملیں گی. آدمی کبھی غور کرتا ہے نا. بہت سے ساتھی ایسے نہیں جنت کی پورا پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہوگا کیا معاملات ہوں گے. کم دھیان کرتے ہیں کیونکہ بس پتہ ہے ہم مسلمان اللہ نے ایمان دیے ہم اچھے کرتے ہیں. جنت میں جائیں گے تو وہی چیزیں ملیں گی جنت میں موجود ہیں. تو ہمیں ہمیشہ سوچ لینا چاہیے ہر قدم پر کہ ہماری زندگی ہر سانس کا مقصد ایک ہے. یہ زندگی بیکار ہے، یہ سانس بیکار ہے، یہ عبادات بیکار ہے، ذکر اذکار بیکار ہے، تلاوتیں بیکار ہیں، حج عمرے بیکار ہے. کچھ بھی نہیں. صرف مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے. جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ کامیاب ہو گیا. اعلان کراؤں گا میں پورے اعلان کے ساتھ بتاؤں گا. پڑھتے ہیں آپ کو کل اے میرے محبوب آپ اعلان کریں اس کا. سبحان اللہ. اللہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ بات. کس سے کہلوایا؟ نبی سے کہلوایا. آپ اللہ خود فرما دیتے کہتا نہیں تیرے سے اعلان کراؤں گا میں اس چیز کو. فرما دیں اعلان فرما دو. اللہ بھی اللہ کے رسول دونوں شامل ہو گئے اس میں. سبحان اللہ. وزن دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ محبت کا راستہ بتایا جا رہا ہے. سارے راستوں کو منفی کر دیا، چھانٹ کے رکھ دیا. سب دھوکے باز ہیں. راستہ ایک ہی ہے میری محبت کا. میں بتاتا ہوں کامیاب وہی ہے جس کے اندر میری محبت ہوگی. یہی کہہ رہا ہوں بھائی. اس لیے تو ہم جمع ہوئے یہ باتیں ہم الحمدللہ کر کے اپنے حوصلے بلند کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں. کل تم تو میری محبت چاہتے ہو
اللہ تعالیٰ پہ قل ان تحبون، میری محبت چاہتے ہو تو بابا میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، فاتبعونی. اللہ نبی سے کہلا رہے ہیں، اللہ نہیں کہہ رہے، تو نبی کی زبان میں خود نبی بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے مولا، میرے اللہ، میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ان سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا میں اعلان کروں. کیا اعلان کروں؟ کہ آؤ میری پیروی کرو. پھر کیا زبردست آیت ہے. کتنی مضبوط بات ہے. اللہ کے رسول اور خود اللہ اعلان کرا رہے ہیں نبی کے ذریعے، پھر نبی خود اس کا ڈسکرپشن پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. آؤ میری پیروی کرو، میرے راستے پہ چلو. میرے راستے کا نام کیا ہے اللہ کا پتہ ہے آپ کو؟ کیا سنت، طریقہ، سنت نبی، سنت رسول، جس کے بارے میں حضرت ذکری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الحدیث، میں نے خود پڑھا ہے. فرماتے ہیں اتباع رسول مفقود ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب حیات تھے آپ، 1970s کی بات ہے. اب تو پتہ نہیں مقتول دفن ہی ہو گیا چیز. یہ سنت رسول، اتباع رسول مفقود ہو گیا ہے. آگے فرمایا کہ اب یہ عوام الناس کی بات نہیں میں کر رہا، بلکہ اب تو جو خاص حضرات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اس چیز سے، انہوں نے چھوڑ دیا. اتباع رسول کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن جو ہے، مسجد ہے ہمارے پاس، ہم حافظ نماز ہیں، ہم تلاوت ہیں، ہم عالم ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب فراڈ ہے، سب نفاق ہے، کوئی ویلی نہیں میری اس کے نزدیک. کہ ان تمام عمل جو ہے کر رہے ہیں یہ محبت میں ہے ہی نہیں. قیمتی ضرور ہے سب، لیکن ان کی قیمت اس ترازو پہ لگے گی. وہ ترازو بتائے کون سا ہے؟ وہ اتباع رسول ہے. نماز تولی جائے گی تیری کس پر؟ اتباع رسول پہ تولی جائے گی. قرآن و تلاوت تیری تولی جائے گی کس پر؟ اتباع رسول پہ تولی جائے گی. ہر نیک عمل جو اللہ نے کہا ہے ویلیو رکھتا ہے، قیمت رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، لیکن تولا جائے گا ایک ترازو پر، کس میں اترتا ہے یا نہیں اترتا. وہ کیا ہے؟ اتباع رسول، رنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع جو لفظ ہے فتبو، کہتے ہیں کہ پیروی کرنا، یعنی قدم با قدم چلنا، ہر چیز کی نقل کرنا، وہ رنگ اتارنا. لقد کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. نمونہ کس چیز ہے؟ پوری زندگی کا رنگ اسی کے اندر مجھے ملے گا، میرے حبیب میں ملے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میں اپنی مرضی سے کر لوں، مجھے یہ پسند ہے. نہیں، کہتے ہیں زندگی کا سٹینڈرڈ ایک ہی اللہ کہتا ہے. میں نے بتایا تمہیں زندگی میں نے دی ہے، زندگی کو گزارنے کا رنگ ایک ہی ہے. اب وہ رنگ کون سا ہے؟ رنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبقت اللہ کا محاسن، کہ سب سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ تو بے مثل بے مثال ہے. اس کا رنگ کون سا ہے؟ اس کا رنگ کون سا ہے؟ اس کا رنگ کون سا ہے؟ رنگ رسول ہے. دیکھیں آپ قرآن بتاتا ہے. یعنی جو ساری کامیابی اللہ پاک نے رکھی ہے کس میں رکھی ہے؟ اتباع رسول کے اندر رکھی ہے. اور سب سے زیادہ فساد کا زمانہ جو ہوگا اس میں انسان مومن کرائے گا، سب کچھ کہے گا، نمازیں پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، اس کا دل اس میسج کو قبول نہیں کرے گا. won't accept it. نفاق ہے نا اندر، دل نہیں مانے گا کہ میں کیوں وہ نقل کروں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اتنا ضروری نہیں ہے. کبھی محبت کہاں سے ملے گی؟ ہے ہی نہیں. صحابی سارے کے سارے رنگے ہوئے تھے اتباع رسول کے اندر.
تب جا کے محبت ملی ہے، ویسے تھوڑی محبت ان کو مل گئی ہے. پہلے رنگے جاتے تھے صحبت کے ساتھ، صحبت ہوتی تھی پہلے، تب جا کے محبت اللہ ہوتی تھی ان کے اندر. نبی کو بغیر دیکھے کسی میں موت آئی؟ کسی میں صحابی ہوا وہ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بھی صحابی ہوا جس نے نبی ہوں نہیں دیکھا ہو؟ محبت آئی کیا؟ وہ عاشق بنا؟ جب نبی کی صحبت سے آیا بیٹھا اسی وقت عاشق بنا ہے. اتباع میں آیا تو عاشق بنا ہے. بتا دیں کوئی مثالیں مجھے آپ دے دیں کہ نہیں مثال ہے. تو اب اللہ پوچھتا ہے کہ تم محبت چاہتے ہو؟ اب سمجھ گئے؟ اب ہاتھ اٹھیں گے. سبحان اللہ. کہتا ہے اگر محبت چاہتے ہو تو آؤ پھر میں رسول کی نقل کرو، نقل اس کی سنتوں پہ چلو. اور دل سے چلو. ایک اسٹینڈرڈ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے محبوب اعلان کر، بتانا نہیں، یہ اعلان کرنا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. اور محبت کے جس کے دل میں، کس کے دل میں ہوگی؟ کہ جو میرے نبی کی اتباع کرتا ہوگا اس کے دل میں. راستہ بتا دیا. کامیاب انسان میری محبت، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. محبت کسی عمل سے نہیں آئے گی آپ کے دل میں. پڑھتے رہتے ہیں، حجتیں رکھتے رہنا، روزے کرتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں محبت اگر میری حاصل کرنی ہے، کامیابی محبت میں ہے. اور کامیابی اگر لینی ہے تو محبت لینی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ بولو محبت. تو اگر اتباع رسول کرنی ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ محبت. اب سمجھ آئی محبت؟ محبت رسول اب سمجھ آئی آپ کو محبت؟ پہلے محبت آئے گی، پھر اتباع آتی انسان کے اندر، ہمت آئے انسان کے اندر. سمجھ آئی بات؟ 5 منٹ ہیں لیکن میں شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو نسخہ. کیا ٹاپک ہے آج کا جو اللہ نے نکلوایا بغیر تیاری کے؟ وہ کیا تھا کہ اللہ کی محبت کے لیے ہم زندہ ہیں بس، اور دوسرا ہمارا کام نہیں. تو اللہ کی محبت جو ملے گی وہ اتباع رسول سے ملتی ہے. کس نے کہا یہ؟ مفتی صاحب نے، مولانا صاحب نے، حضرت صاحب نے. کس نے کہا ہے؟ قل ان تم تحبون اللہ. کہنے والے اللہ، اعلان کرنے والے نبی. چھوٹی چیز نہیں ہے. بات سمجھ آئے گی؟ اب اتباع کیسے لیں؟ بھائی بک جاؤ گئے تو اس کے لیے کیا فارمولا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ محبت. کیا ہے؟ محبت ہو جائے، نبی سے محبت ہو جائے. سبحان اللہ. نفاق نکل جائے، محبت آ جائے. جیسے ہی محبت آئے گی دنیا کی محبت نکل جاتی. پھر آنکھ دنیا کے لیے نہیں کھلے گی بلکہ پھر نماز کے لیے کھلتی ہے، پھر ذکر کے لیے قدم چلتے ہیں. دنیا کے لیے تو توکل کرتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے یار، اللہ اور دے دے گا. ذکر تو کرو نا، ٹھیک. اس کے لیے ایک چیز چاہیے جو صوفیہ کرام کرتے ہیں. جو صوفیہ کرام مشہور ہے جس کام کے لیے، اور منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں، رتبے پہ پہنچ جاتے ہیں، دنیا پہچانے لگتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح قلب، قلب کی اصلاح کرتے ہیں. دل میں آتے سب نہ تقویٰ نہیں ہونا. صوفیہ آزاد جو بیٹھے ہوتے ہیں خانقاہوں میں، جو اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ وہ اپنی اصلاح قلب کر رہے ہوتے ہیں تاکہ قلب کے اندر نبی کی محبت آئے اور انہیں تباہ کر سکیں. اور کوئی مقصد نہیں کسی صوفی کا. وہ صوفی نہیں، اس کے علاوہ جس کا مقصد ہے وہ چور ہے، وہ خانقاہ آدمی نہیں ہے. خانقاہ میں بیٹھنے والا صوفی اللہ والا آدمی کا ایک کام ہو کہ میں اس لیے آیا ہوں، اپنے دل کی اصلاح کر رہا ہوں. کس چیز سے؟ ذکر اللہ کے ساتھ. صبح شام جو میں ذکر کرتا ہوں، نعرے مارتا ہوں، جگاتا ہوں، اسی لیے نہ میں کوئی میرا اور مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد صرف ایک ہی، میرے دل کی اصلاح ہو جائے. اور دل کی اصلاح کیوں ہو؟ کہ اس لیے اللہ کے نبی کی محبت آ جائے اور میں اتباع کرنا شروع کر دوں.
جو کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس شکر کے کہ جن کی اصلاح دل کی ہونا شروع ہوتی ہے، الحمدللہ ان پہ رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلے بڑی ذکر کی کامیابی کی نشانی یہی ہوگی کہ اس پہ رنگ رسول چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا کریکٹر تبدیل ہوتا ہے، اس میں غصے نکل جاتے ہیں، تکبر نکل جاتا ہے، ہمیشہ اس کے اندر کیا آئے گی، وہ سب اوپر سے لے کے نیچے سے اتباع رسول کے اندر رنگنا شروع ہو جاتا ہے وہ شخص۔ میرے بیان ایک دعا اور سن لیا کریں، آج ہی رات لگ جائے گا، لوگ بہت ہی محنت کرتے ہیں بیچارے، آپ بستر پہ جائیں گے تو بیان لگا دیتے ہیں، بس اپنی اصلاح چاہتے ہیں سنتے ہیں 3 دفعہ بس بیان کو، کہ میں فضول بات تو کرتے ہی نہیں۔ اب سمجھ آ گئی ساری باتیں؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے نبی کی اتباع سے، اور اتباع کس سے ملے گی؟ محبت رسول سے، اور محبت رسول ملے گی اصلاح قلب سے، اور اصلاح قلب ہوگی ہماری ذکر اللہ سے۔